بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے ناظرین، پوری تاریخ میں ایسے لوگ رہے ہیں جن کے نام طاقت، دولت اور دنیاوی کامیابی کی علامت بن گئے۔ اس کے باوجود کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کی زندگیاں تکبر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے انسانیت کے لیے لازوال سبق بن گئی۔ ان افراد میں سے ایک قارون تھا، ایک ایسا شخص جس کی دولت نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، لیکن جس کا انجام قرآن پاک میں مذکور عظیم ترین تنبیہات میں سے ایک بن گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ قرآن پاک میں سب سے امیر آدمی کون تھا؟ کیا واقعی کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے جس کے خزانے کے صندوق اتنے زیادہ ہوں کہ ان کی کنجی بھی ایک شخص اٹھا نہ سکے؟ کنجیاں ایک شخص نہ اٹھا سکے۔ ایسی ناقابل تصور دولت کا کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں زندہ نکل دیا؟ آج ہم قرآن پاک اور مستند اسلامی تعلیمات کی روشنی میں قارون کی شاندار کہانی کو تلاش کر کے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان کی کہانی محض تاریخ کی کہانی نہیں ہے، یہ شکر گزاری، تکبر اور دنیاوی مال کی عارضی نوید کے بارے میں ایک لازوال سبق ہے۔ قارون بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں رہتا تھا۔ قرآن پاک نے سورہ القصص میں ان کا تعارف کرایا۔ بہت سے کلاسیکی علماء نے ذکر کیا کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ کچھ تاریخی روایات اسے کزن کے طور پر بیان کرتے ہیں، جبکہ دیگر مختلف خاندانی رشتوں کا ذکر کرتی ہیں۔ تاہم یہ تفصیلات واضح قرآنی بیانات کی بجائے تاریخی رپورٹ میں منبی ہیں۔ جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ قارون اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں ایک باشعور انسان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ کچھ ابتدائی علماء نے یہاں تک ذکر کیا کہ ان کے پاس تورات کا علم تھا اور اس سے پہلے کہ اس کی دولت نے اسے تبدیل کیا تھا، نیک لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ چاہے اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہر تاریخی روایات مستند ہو یا نہ ہو، قرآن پاک ایک بات بالکل واضح بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو غیر معمولی دولت سے نوازا جو اس کے آس پاس کے کسی کے پاس نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قارون کو ایسے خزانے دیے جن کی چابیاں اکیلے طاقتور آدمی کے گروہ کے لیے بہت بھاری تھے۔ ذرا تصور کیجئے اتنی دولت کی وسعت۔ قرآن پاک نے تو خود خزانوں کو بھی بیان نہیں کرتا، اس کے بجائے یہ صرف ان کی چابیاں کا وزن بیان کرتا ہے۔ اگر بے شمار مضبوط آدمی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو ان تالوں کے پیچھے چھپے ہوئے سونے، چاندی، زیورات اور قیمتی املاک کے بے پناہ مقدار کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی اسلام میں خود دولت کی کبھی مذمت نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نعمت اور آزمائش دونوں کے طور پر مال دیتا ہے۔ کچھ بندے شکر گزار ہو جاتے ہیں اور اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ کچھ مغرور ہو جاتے ہیں اور یہ ماننے لگتے ہیں کہ ان کی کامیابی مکمل طور پر ان کی اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ بدقسمتی سے قارون نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس نے غرور کو اپنے دل میں داخل ہونے دیا۔ اس کی دولت نے آہستہ آہستہ اس کا کردار بدل دیا۔ عاجزی جو کبھی موجود تھی غائب ہوگی اور تکبر نے شکر کی جگہ لے لی۔ اسے یقین ہونے لگا کہ اس کی کامیابی صرف اور صرف اس کی ذہانت اور ذاتی معلومات کی وجہ سے آئی ہے۔ قرآن پاک کا ایک مشہور قول درج کرتے ہیں کہ مجھے یہ صرف علم کی وجہ سے دیا گیا جو میرے پاس ہے۔ اسے ایک جملے نے اس کے دل میں داخل ہونے میں بیماری کو ظاہر کر دیا۔ قارون نے اب یہ تسلیم نہیں کیا کہ یہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ وہ بھول گیا کہ دولت، صحت، ذہانت اور موقع سب خالق کی طرف سے تحفے ہیں۔ جب بندہ ہر کامیابی کو مکمل طور پر اپنی ذات سے منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس ذات کو بھول جاتا ہے جس نے اسے کبھی کچھ دیا تھا۔ جیسے جیسے قارون کا مال بڑھتا گیا ویسے ہی اس کا غرور بھی بڑھتا گیا۔ وہ جب بھی لوگوں کے سامنے پیش ہوئے اپنی عیش و عشرت کا کھلم کھلا مظاہرہ کیا۔ اس نے شاندار لباس زیب تن کیا،
نوکری کے ساتھ صبر کیا اور دنیاوی کامیابی کے ہر علامت سے اپنے آپ کو گھیر لیا۔ دنیاوی زندگی سے محبت کرنے والے اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ ان کے جیسا مال ان کے پاس ہو۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کاش ہمیں وہی دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا۔ بے شک وہ بڑے خوش نصیبوں میں سے ہے۔ یہ رد عمل آج بھی موجود ہے۔ لوگ اکثر دولت، مہنگے گھروں، لگژری کاروں اور مادی املاک سے کامیابی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مالی فراوانی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ثبوت ہے، لیکن قرآن پاک ایک اور سبق سکھاتا ہے۔ دولت ایک نعمت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ان سب سے بڑے امتحانوں میں سے ایک بھی ہو سکتی ہے جن کا سامنا انسان کو کرنا پڑے گا۔ لوگوں میں صالح مومن بھی تھے جو اس حقیقت کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے قارون کو مخلصانہ مشورہ دیا۔ انہوں نے اسے نصیحت کی کہ تکبر نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے اس کی ترغیب دی کہ وہ اپنے مال کو آخرت کی تلاش میں استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی دی حلال نعمتوں سے بھی استفادہ کرے۔ انہوں نے اسے زمین پر فساد پھیلانے سے بچنے کی تنقید کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد اور ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ محض الفاظ تنقید نہیں تھے، وہ رحمت تھے۔ اللہ اکثر عذاب آنے سے پہلے نصیحتیں بھیجتا ہے۔ نیک لوگوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے اور زندگی کے تجربات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار توبہ کے موقع فراہم کرتا ہے، لیکن کوئی شخص اس نصیحت کو قبول کرتا ہے یا نہیں، اس کا انحصار اس کے دل کی حالت پر ہے۔ قارون البتہ اپنے غرور سے اندھا ہو چکا تھا، اس نے مشورہ پر غور کرنے کی بجائے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی دولت نے اسے اپنے آس پاس کے ہر فرد سے برتر بنا دیا ہے۔ اس نے تصور کیا کہ کوئی بھی اس کی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتا اور اس کی خوش قسمتی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اسے کم ہی معلوم تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ابھی شروع ہوئی ہے۔ جوں جوں قارون کا غرور بڑھتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے حسن سلوک سے نصیحت کرتے رہے۔ انہوں نے قارون کو یاد دلایا کہ دولت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور ہر مالدار مومن کو غریبوں اور مسکینوں کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ اس نے اسے زکوٰۃ دینے، مظلوم کی مدد کرنے اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ یہ محض مالی بد ہدایات نہیں تھیں، وہ خود کو بچانے کی دعوت تھی۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اپنے عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو دوستوں، تاہم قارون نے سننے سے انکار کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو ٹھکرا دیا اور یہ مانتے رہے کہ اس کی دولت نے اسے سب پر فوقیت دی ہے۔ اس کا دل دینوی دولت سے اس قدر لگا ہوا ہے کہ اس نے سچائی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کرتے ہوئے بھی قبول نہیں کیا تھا، رسول پاک کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ بعض تاریخی روایت میں بتایا گیا کہ قارون نے جھوٹے الزامات کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسوا کرنے کی کوشش بھی کی۔ اگرچہ بہت سے کلاسیکی مورخین نے ان رپورٹوں کو درج کیا ہے، لیکن ان کی روایات کی زنجیروں کو مکمل طور پر مستند نہیں سمجھا جاتا ہے، لہذا مسلمان اس میں فرق کرتے ہیں۔ جو قرآن پاک اور صحیح حدیث سے ثابت ہے اور جو کچھ تاریخی رپورٹ سے آتا ہے، ان تفصیلات سے قطع نظر قرآن پاک واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ قارون تکبر اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت پر قائم رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت آ پہنچا۔ قارون کو یقین تھا کہ اس کے شاندار محلات، بے پناہ خزانے، نوکر چاکر، دنیاوی رسل رسوخ اس کی حفاظت کریں گے، لیکن ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی دولت، فوج یا بادشاہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے حکم میں محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ پھر حکم الہی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں، پس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے والا کوئی گروہ نہ تھا، اور نہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنا دفاع کر سکتے تھے۔ یہ مختصر قرآنی آیات اسلامی تاریخ میں درج سب سے خوفناک سزاؤں میں سے ایک کو بیان کرتی ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، وہی زمین جس پر قارون عمر بھر فخر سے چلتا رہا،
اچانک اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامان بن گئی. اس کے نیچے کی زمین کھلنے لگی. اس کا شاندار محل، اس کے خزانے، اس کے بندے اور ہر وہ چیز جو اس کی دنیاوی عظمت کی علامت تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین میں غائب ہو گئی. کوئی فوج اسے بچانے نہیں آئی، کوئی دولت اسے فدیہ نہیں دے سکتی تھی، کوئی بندہ اسے بچا نہیں سکتا تھا، کوئی محل اس کے حفاظت نہیں کر سکتا تھا. ہر وہ چیز جس پر قارون کا بھروسہ تھا لمحوں میں غائب ہو گئی. قرآن پاک ایک طویل جنگ یا پیچیدہ سزا کو بیان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے صرف زمین کو حکم دیا اور اس نے فوراً اطاعت کی. یہ ہر مومن کو یاد دلاتا کہ پوری کائنات اپنے خالق کے حکم کے آگے سر تسلیم خام کرتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے پہلے قارون کو تعریف کی تھی، انہوں نے اس غیر معمولی واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. صرف ایک دن پہلے انہوں نے اسے جیسی دولت کی خواہش کی تھی، اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ دنیاوی خواہش کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. قرآن پاک ان کے رد عمل کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ گزشتہ روز اس کے عہدے کی خواہش مانتے، وہ کہنے لگے کہ بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. اگر اللہ ہم پر رحم نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا. بے شک کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اس لمحے نے کامیابی کے بارے میں ان کی سمجھ کو مکمل طور پر بدل دیا. اس وقت تک بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ صرف دولت ہی عزت کا ثبوت ہے. قارون کی تباہی کا مشاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ حقیقی کامیابی ایمان، عاجزی، شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی ہے، نہ کہ مادی چیزوں میں. قارون کی کہانی لازوال سبق سکھاتی ہے جو آج بھی متعلقہ ہے. اول دولت بذات خود بری نہیں ہے. اللہ کے بہت سے نیک بندے، جن میں حضرت سلمان علیہ السلام اور صحابہ کرام جیسے عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف بھی دولت مانتے، جس چیز نے انہیں ممتاز کیا وہ ان کی شکر گزاری، سخاوت اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی تھی. دوسرا، تکبر نعمتوں کو برباد کر دیتا ہے. جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی صرف اس کی اپنی کوششوں سے ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ بھول جاتا ہے تو وہ قارون کی خطرناک راستے پر چل پڑتا ہے. تیسرا، دنیاوی مال عارضی ہیں. دنیاوی مال عارضی ہیں. محلات، کاروبار، سونا، سرمایہ کاری اور شہرت سب کچھ لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے اگر اللہ چاہے. لہذا اہل ایمان کو کبھی بھی مادی دولت پر مکمل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. چوتھا، مخلصانہ مشورے کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اکثر قرآن پاک کے ذریعے نصیحت بھیجتا ہے. نیک علماء، خاندان کے افراد اور مخلص دوستوں کو نصیحت پر قبول کرنا عاجزی کی علامت ہے، جبکہ غرور کی وجہ سے اسے رد کرنا تباہی کے باعث محسوس کرتا ہے. آخر میں ہر مومن کو یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی عزت صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کی ہی ہے. قیامت کے دن لوگوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کتنا مال جمع کیا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا یا نہیں. قارون کا قصہ محض قدیم تاریخ کا بیان نہیں ہے. ہر نسل کے لیے یہ زندہ یاد دہانی ہے کہ تکبر تباہی کو باعث بنتا ہے، شکر گزاری نعمتیں لاتی ہے اور اس دنیا کی ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عارضی دنیا کے غرور، لالچ اور محبت سے محفوظ رکھے اور ہمیں حلال رزق، شکر گزار دل، اپنے حضور عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اپنے اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو نیکی کے ذریعے دنیا میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اور آخر میں ابدی کامیابی حاصل کرتے ہیں. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.